ملک کے اشرافیہ کے منہ کو غریب عوام کا خون لگ چکا ہے۔ جیسے خونخوار بھیڑیا ہوتا ہے نا، یا خونخوار جانور ہے، شیر ہے، چیتا ہے، اس کو خون کی خوشبو سونگھاؤ تو وہ اس کے اوپر لپکتا ہے، اسے کھاتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے اس میں نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کا نقصان تو کیا ہوگا، وہ بیچارہ دوسروں کا ہی نقصان کرتا ہے، دوسروں کا ہی نقصان اس میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملک کے جتنے بھی اشرافیہ ہیں، جتنے بھی یہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اشرافیہ، ان کے منہ کو ہماری عوام کا خون لگ چکا ہے، یہ خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ ان کی بجلی مفت بالکل فری، ان کا پیٹرول مفت، فیول بالکل فری، ان کا گھر بالکل فری، ان کے بچوں کا سارا جتنا بھی خرچہ ہے بالکل فری، ان کا جتنا بھی خرچہ ہے بالکل فری، باہر جانے کے ٹکٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بالکل فری، بجلی ان کی فری ہے۔ پاکستان کے اندر جس جگہ جہاں پر بھی جائیں، جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، جتنے بھی خرچہ ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر جس جگہ جہاں پر بھی جائیں، جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، جتنے بھی خرچہ ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر جس جگہ جہاں پر بھی جائیں، جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، جتنے بھی خرچہ ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا ہمارا جو یعنی کہ پاکستان کی معیشت ہے وہ برداشت کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ان کے بچے کو، اگر چھوٹے پیدا ہونے والے بچے جو ہیں، ان کو اگر پیشاب کرنے کے لیے باتھ روم تک جانے کے لیے بھی جو خرچہ، جو انہوں نے خادم رکھے ہوئے ہیں، ان کے پیسے بھی ہمارا ملک بھر رہا ہے، ان کے پیسے بھی ہمارا ملک پاکستان دے رہا ہے۔ ان کی مراعات ساری پاکستان برداشت کر رہا ہے، ان کے بچوں کی مراعات ساری پاکستان برداشت کر رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی انہوں نے ایسے راستے نکال رکھے ہیں کہ ان کے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی پاکستان کھلائے گا، ان کو بھی یہ ہماری پاکستان کی غریب عوام جو ان کا خون ہے وہ ان کو پلایا جائے گا۔ یہ خون کے پیاسے ہیں۔ ہمارے ملک کا اشرافیہ، ہمارے ملک کے اشرافیہ کے منہ کو ہمارے غریب عوام کا خون لگ چکا ہے، ہماری غریب عوام کا خون لگ چکا ہے۔ یہ ہماری غریب عوام کو مہنگائی کی چکی کے اندر پیس رہے ہیں۔ ایک غریب آدمی، مجھے ذرا بتائیں، ایک غریب آدمی جو 18,000 روپے مزدوری کر کے یا 15,000 روپے مزدوری کر کے سارا دن وہ کما کر گھر لے کر جاتا ہے، اگر مہینے کے بعد، یہ مہینے کی اس کی سیلری ہے، اگر مہینے کے بعد اتنا ہی اس کو بجلی کا بل آ جائے کہ 10,000 روپے تو نے بجلی کا بل دینے، تو نے 250 یونٹ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں، اور یہ 10,000 بل اس کے سامنے آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے؟ کیا اس کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوگا؟ کیا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو لکھانا پڑھانا نہیں چاہتا؟ کیا ان کے بچوں کی کوئی خواہشات نہیں ہیں؟ کیا ان کی اپنی کوئی خواہشات نہیں ہیں؟ خواہشات تو دور کی بات ہے، ان کی تو ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی۔ وہ پہننے کے لیے کپڑے کہاں سے لے گا؟ جب 10,000 کا بل اس کے پاس آ جائے بجلی کا، 3,000 کا، 2,500 کا بل اس کے پاس آ جائے گیس کا، تو اس کی سیلری کا اس کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ وہ اپنے کھانے کے لیے راشن کہاں سے لے گا؟ جو اس وقت گھی ہمارا 600 سے اوپر ہے۔ چینی کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ 170 180 کو کراس کی ہوئی، آٹا اٹھا کر دیکھ لیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ کہاں سے لے گا؟ پورے مہینے کا اگر یہی راشن اس کا ایک کلو اگر ایک ہفتے کا بھی لگایا جائے، کہاں جا رہے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا غریب تو پس گیا، مر گیا، یہ تو اور بھی اسے مار رہے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو بزرگوں، تبدیلی ایسے ہی نہیں آئے گی۔ تبدیلی کا نعرہ تو ہم لگاتے ہیں، ہم سے پہلے آنے والوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، اس سے پہلے آنے والوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، ابھی قریب میں ہی آنے والوں نے بھی تبدیلی کا نعرہ لگایا، اس سے پچھلی حکومت جو گزر چکی ہے اس نے بھی تبدیلی کا نعرہ لگایا، لیکن تبدیلی لا نہ سکے۔ کہاں ہے تبدیلی؟
میرا رب کیا کہتا ہے، میرا اللہ کیا کہتا ہے قرآن پاک کے اندر۔ تم تبدیلی چاہتے ہو، آؤ ذرا میرا قرآن تو کھول کر دیکھو میں کیا کہتا ہوں، آؤ ذرا قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو میں کیا کہتا ہوں، آؤ ذرا میری طرف رجوع کر کے تو دیکھو میں کیا کہتا ہوں۔ تمہاری اندر تبدیلی کس طرح آئے گی؟ تمہارے اندر یہ جو گناہوں کی وجہ سے یہ جو مصیبتیں آفتیں تمہارے اوپر امڑ رہی ہیں، تمہارے اوپر آ رہی ہیں، یہ کس طرح ختم ہوں گی؟ تم آؤ تو صحیح، تم قرآن کو کھول کر تو دیکھو، یہ تمہاری اپنی کتاب ہے، یہ تمہاری اپنی کتاب ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تو شکایت کر رہے ہیں، اے میرے بندے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ تو میری طرف پلٹ کر نہیں آتا، تو کیوں مجھ سے خفا ہوا پڑا ہے؟ کیا میں تجھے کھانے کے لیے نہیں دیتا؟ کیا میں تجھے پینے کے لیے نہیں دیتا؟ کیا میں نے تجھے نعمتوں سے نہیں نوازا؟ کیا تو اپنے جسم میں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں انہی کو دیکھ لے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی نعمتیں تجھے اتنی زیادہ دی ہیں کہ یہ نعمتوں کے شکرانے پر بھی اگر تو ساری زندگی سجدے میں گزار دے تو تب بھی تیرے شکر ادا نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، میرا قرآن جو میں نے تمہیں کتاب دی ہے، جو میں نے تمہیں اپنا کلام دیا ہے، ذرا اسے کھول کر تو دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، تبدیلی کس طرح آئے گی، میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہاری زندگیاں تبدیل کس طرح ہوں گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندوں، میں اس وقت تک کسی بھی قوم کو تبدیل نہیں کرتا، میں اس وقت تک کسی بھی قوم کے حالات کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود ارادہ نہ کر لیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا۔ کس طرح ارادہ کریں؟ اس طرح بیٹھ کر سب سے پہلی بات کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم، بڑے احکامات کی بات کر رہا ہوں میں، چھوٹے ہم سے تو بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے کیا کریں گے، بڑے احکامات کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو پابندی سے ادا کریں، اس کے بعد جو بھی اشرافیہ ہمارے سامنے ہے، جو بھی خیانت کرنے والا ہمارے سامنے ہے، اسے ہاتھ سے پکڑ کر روکے گا، تو نے خیانت نہیں کرنی، خود بھی نہیں کرنی، اس سے بھی نہیں کرنے دینی، خود بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اس سے بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینے دینا، خود بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی اور کو بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنے دیں۔ ہم تو خود ظلم کرتے ہیں۔ اگر میں ایک تاجر کی سیٹ پر بیٹھ کر دیکھوں، تو ہمارا تاجر کیا کر رہا ہے؟ مزدوروں کا خون پیس رہا ہے۔ ہمارا تاجر کیا کر رہا ہے؟ ملاوٹ کر رہا ہے۔ ہمارا تاجر کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا تو اپنا ہی گھر اجڑا پڑا ہے، میں کسی اور سے کیا شکوہ کروں؟ میرا اپنا نفس ہی خراب ہوا پڑا ہے، میں کسی اور سے کیا کہوں؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ پھر جتنے بھی اشرافیہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان کی طرف آئیں، خود بھی اس چیز سے روکیں، ان کو بھی روکیں۔ چھوٹی سیٹ، آج کل تو جو چھوٹی سیٹ والے ہیں وہ بھی سارے کے سارے کرپشن میں مبتلا ہے، ہم کس کو کہیں، کہاں جائیں، کس کو کہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بندہ، جو چھوٹے سے چھوٹے طبقے والا، بالکل نیچ جو ہے ریڑھی لگانے والا، وہ بھی کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس میں بھی وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، فراڈ کر رہا ہوتا ہے، خیانت کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ جب اوپر سے لے کر نیچے طبقے تک سب لوگ اسی طرح ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے ہمارے حالات کو تبدیل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ میرے بندو تم خود کو تبدیل تو کرو، تم اپنے اندر فکر تو پیدا کرو تبدیل کرنے کی، تم اپنے دل کے اندر تڑپ تو پیدا کرو خود کو چینج کرنے کی، تم توبہ تو کرو، تم آؤ تو صحیح میرے راستے کی طرف۔ پھر اگر میں تمہاری زندگیاں تبدیل نہ کروں، پھر اگر میں تمہاری زندگی چینج نہ کروں، پھر تمہارے حالات کو اگر میں تبدیل نہ کروں، تو پھر مجھ سے شکوہ کرنا، پھر مجھے کہنا۔ ہم تو پلٹتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو خود کو ٹھیک کرنا ہی نہیں ہے۔ میں نے اگر خود کو ٹھیک کر لیا تو میری تو تجارت جاتی رہے گی نا، جو ساری کی ساری جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے۔ میں نے اگر خود کو ٹھیک کر لیا تو میری معیشت، میرا رزق جو ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، جو جھوٹ کے اوپر کھڑا ہے۔
میں نے اگر خود کو ٹھیک کر لیا تو خیانت کون کرے گا؟ میں نے اگر خود کو ٹھیک کر لیا تو دھوکہ کون دے گا؟ ظلم کون کرے گا؟ ان ساری چیزوں سے نکلنا ہے تو ہمیں یہ چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں اللہ کے راستے پر آنا پڑے گا، ہمیں اللہ کو منانا پڑے گا، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اور ہماری کامیابی، ہمارے ملک کی کامیابی، ہماری ساری کی ساری معیشت جو ہے یہ ساری کی ساری عروج پر آ جائے گی، ہمارا ملک بھی عروج پر آ جائے گا، ہمارے گھر بھی عروج کی، ترقی کی جتنی بھی منازل ہیں، منزلیں ہیں، انہیں چھوتے ہوئے پار کر جائے گا۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں پلٹنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، پانی سر سے نہیں گزرا، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پانی ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائے اور پھر میں بھی ہاتھ مسلتا رہ جاؤں، آپ بھی ہاتھ مسلتے رہ جائیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ آ جائیں مساجد کی طرف آ جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔